آج کا ہمارا سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت سے شروع ہوتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کے متعلق باتیں چل رہی ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے، 33 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے ان لوگوں کو اس حال میں کہ آپ ان میں ہیں۔ جب تک آقا مدنی علیہ السلام ان کے درمیان رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، ان کو عذاب اور سزا نہیں دے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کا ٹکڑا اس وقت نازل ہوا جب کہ آقا مدنی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور مشرکین مکہ اور کافرین اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو جو ہے مسخ کر دیا جائے، انہیں زمین میں ڈھسا دیا جائے اور ان پر پتھر کی بارش ہو جائے، اتنی سخت آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ لہذا ان کے ساتھ یہ عذاب آنا چاہیے تھا، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر جو اوپر انبیاء کرام کی پوری فہرست بیان کی، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی اور جو ایذا رسانی کے کام کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، تو پھر یہاں مشرکین مکہ پر کیوں نہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں مشرکین مکہ پر کیوں نہیں، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر گندگی ڈال رہے ہیں، آپ کے گلے کے اندر ایسی چادر ڈال کر کھینچ رہے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک بھی جو ہے باہر آ جاتی ہے، جس راستے سے گزرے اس راستے میں کانٹے بچھا دے، جس گلی سے گزرے اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالا جائے، یعنی اس حد تک کہ آپ کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی جائے، اتنی ایذائیں پہنچی، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر آقا مدنی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، تو اب پھر ان پر عذاب آنا چاہیے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پھر آپ نے تو ہجرت کر لی، تو آپ پھر پتھر برسنے چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے ان کو چہروں کو بدل دینا چاہیے، جیسے اوپر اور نبیوں کی جو ہے قوم کے چہرے بدل دیے، تو ایسا عذاب یہاں آنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ ان کے درمیان وہ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا سبب، عذاب نہ آنے کا معنی عذاب کے دو سبب ہیں، ایک تو آقا مدنی علیہ السلام کا وجود اور دوسرا استغفار۔ جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی، جس بستی میں استغفار کرنے والے مغفرت چاہنے والے لوگ ہوں گے، اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے دلیل ہے۔ اب وہاں کون لوگ استغفار کرتے تھے؟ تو مفسرین نے دو نام دیے ہیں۔ ایک تو وہ حضرات کہ جو ہجرت نہیں کر سکے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، یا کسی کے چنگل میں تھے اور وہ کسی کے غلام تھے جن کو پکڑ جکڑ کے رکھا تھا، تو وہ سفر نہیں کر سکے، ہجرت نہیں کر سکے، ان کو باندھ دیا گیا تھا، وہ استغفار کیا کرتے تھے، وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے ان لوگوں کو بیان کیا کہ یہ مشرکین مکہ، بھلے ہی وہ مشرک تھے، بھلے ہی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، لیکن جب بھی وہ طواف کرتے تھے تو ان کا ایک جملہ تھا، غفرانک غفرانک غفرانک، وہ اللہ سے مغفرت طلب بھی کرتے تھے۔ تو اب ان کی یہ کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ نے ابھی ان کو بچائے رکھا۔ جیسے فرعون کا مشہور واقعہ ہے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، جابر تھا، سفاک تھا، لوگوں کے خون بہاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی پکڑ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ جو ہے رات میں اللہ کے سامنے گر گراتا تھا،
آہو زاری کرتا تھا، روتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ اس کو چھوڑے گئے، ڈیل دیتے گئے۔ پھر آخرکار وہ موقع آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو پار کیے، اور وہ بھی پیچھے جو ہے ان کو پکڑنے کی اور آپ کو گرفت کرنے کی غرض سے وہ پیچھے آیا تھا، پھر اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عذاب دو چیزوں کی وجہ سے نہیں آتے، ایک آقا مدنی علیہ السلام کا ہونا، اور دوسرا جو ہے استغفار ہونا۔ پھر ایک بات اور ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے، وہ بھی بہت قیمتی ہے، کہ آقا مدنی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، انہوں نے جب اپنی بستی چھوڑ دی تو ان پر عذاب آ گیا۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور جو ہے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو اللہ نے حکم دیا تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، جب تک آپ وہاں رہو گے عذاب نہیں دیں گے ہم۔ ان کو راتوں رات وہاں سے نکالا اور پھر عذاب آیا۔ خیر، آقا مدنی علیہ السلام بھی یہاں سے نکلے، پھر بھی عذاب نہیں آیا، پھر بھی پکڑ نہیں ہوئی، اور وجہ اس کی بیان کی کہ ان کے درمیان استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے استغفار کو کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک بات ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کی جو ہے عمر تک ان کی نبوت باقی رہی، جب تک وہ دنیا میں رہے، وہ نبی بنے رہے، تب تک وہ امت کے درمیان رہے، ان کی قوم کے درمیان رہے۔ لیکن آقا مدنی علیہ السلام کے تو وفات ہو جانے کے بعد بھی آپ کی رسالت قیامت تک ہے، آپ کی رسالت قیامت تک ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوگا کہ اب امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ مشرکین پر آنا چاہیے، کافرین پر آنا چاہیے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر بھی عذاب آ رہا ہے۔ جیسے اپنے ابھی ترکیہ میں دیکھا کیسے حالات آئے، اسی طرح دیگر اور جگہوں پر ابھی سیلاب چل رہے، لوگ پریشان حال ہیں، اور اسی طرح قحط سالی کا عذاب ہے، تو بہت ساری جگہوں پر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ تو پھر امت میں ایسا عذاب کیوں؟ تو پھر جو ہے جواب اس کا جو ہے مفسرین نے دیا ہے کہ یہ عذاب اکے دکے یا جگہوں پر آتے ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہوں پر یہاں آئے، کبھی یہاں آئے، کبھی وہاں آئے، مجموعی طور پر امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مجموعی طور پر پوری امت ایک ہی ساتھ ہلاک ہو جائے، اور وہ تو آقا مدنی علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ پوری امت ایک ساتھ کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے جو ہے آیت کے فائدے تھے، اس لیے اس کو گرہ باندھ لیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، اچھا اس آیت کا ایک ٹکڑا اور باقی رہ گیا جو 34 نمبر کی آیت ہے، وہ آیت بھی سماعت کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 34 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے لیے کیا بات ہے کہ ان کو عذاب نہ ہو، اب تو ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ کو اور مکہ کے وہ باشندے جنہوں نے آپ کو ایذائیں پہنچائی، ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ ان کے دو سبب بیان کیے ہیں۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ جو ہے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ایک تو وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور کہہ رہے کہ مَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ، دوسری وجہ ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، وہ مسجد حرام کے ذمہ دار بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی وہ وقت جب آقا مدنی علیہ السلام اور صحابہ مسجد حرام میں جایا کرتے، یہ لوگ نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے، ان کو جو ہے دھتکارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو تو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ جب تک حضرت ابو طالب رہے، آقا مدنی علیہ السلام کو ظاہر میں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آقا کو بھی تکلیف دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔
اب یہاں مسجد کے متعلق بہت قیمتی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے متولی اور مسجد کے ٹرسٹ وہ لوگ ہو سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے الا المتقون، جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت بہترین نکتہ ہے، اس لیے یہ آیت آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اچھا، مسجد میں یہ لوگ کسی اور کو بھی، کوئی بھی آتا اس کو روک لیتے تھے، مت آؤ ادھر، یہ مسجد ہماری ہے۔ کوئی خاص قبیلے والے اپنی مسجد بنا لے، اس میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے، جو بھی آئے اس میں نماز پڑھے۔ لیکن ہاں، 3 لوگوں کو مسجد سے دور رکھنے کا آقا مدنی علیہ السلام نے حکم بیان فرمایا آقا مدنی علیہ السلام نے کہ اے لوگوں، تم اپنی مسجد کو بچاؤ بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اپنی مسجد کو بچاؤ۔ پھر آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی مسجد کو بچاؤ پاگلوں سے، نادانوں سے، بے عقل لوگوں سے، اور تیسرے وہ لوگ کہ اپنی مسجد کو بچاؤ ان لوگوں سے جو آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مسجد میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کو مسجد سے دور رکھو۔ بچوں کے متعلق آپ سوال کریں گے کہ مولانا مسجد میں بچوں کو لاوے یا نہ لاوے؟ فقہا نے کہا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے کی عادت پیدا کراؤ، لیکن بچے کون سے؟ جو بچے مسجد کے آداب اور احترام سمجھتے ہوں۔ بالکل اتنے چھوٹے بچے لے آئے کہ وہ کونے میں آپ نے بٹھا دیے، وہاں استنجا کر دیا، وہاں غلاظت کر دی، پیشاب پانی کر لیا، اس کو بیچارے کو اس کا پتہ نہیں ابھی، تو ایسے بچوں کو لانے سے منع فرمائے۔ لیکن جو بچے مسجد میں صفوں میں کھڑے رہ سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان بچوں کو لے کر آنا چاہیے۔ یعنی کم سے کم اگر ان کی 6-7 سال کی عمر ہے اور وہ پیشاب پانی سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، ان بچوں کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو مسجدوں میں نہیں لائیں گے تو پھر مسجدوں میں وہ کب آنا سیکھیں گے؟ اس لیے ان کو مسجد میں لانا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے۔ اور جو وہ حضرات جو مسجدوں میں ایسے آتے ہیں، صرف رمضان میں ہی آتے ہیں اور بچوں پر توڑ جوڑ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، بچوں کو بڑے پیار سے اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولهم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ دوسری آیت ہے، سورہ آل عمران کی 135 نمبر کی آیت ہے، اور فرمائے کہ وہ لوگ جنہوں نے جب برائی کی، کوئی گناہ کا کام کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا، جیسے گزشتہ میں نے سمجھا ہے کہ ایک آدمی برائی کرتا ہے اور ایک دوسرا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ذکر اللہ، جب وہ یہ برائی کر چکے یا یہ خطا کر چکے اور اپنے آپ پر ظلم کر چکے، تو پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ 2 کام کر لو، کوئی بھی آدمی گناہ میں ہو تو اس کو 2 کام کر لینے چاہیے۔ اگر وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتے، بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وظیفہ مانگتے ہیں کہ مولانا ایسا وظیفہ دے دو نا میں گناہ سے بچ جاؤں، تو اس کو یہ 2 کام کرنے چاہیے، ہمہ وقت اللہ کو یاد کرے، اور دوسرا کام استغفار کرے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اس کے لیے، انشاءاللہ آٹومیٹکلی اس کے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور اگر دعا چاہیے تو حدیث میں دعا بھی آتی ہے، اور وہ دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ یہ بہت بہترین دعا ہے۔ اس کے دوسرے الفاظ بھی ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ اس طرح کی یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں کہ جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور پاکیزگی کی دعا کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آدمی 2 کام کر لے، ایک اللہ کی یاد کر لے اور دوسرا استغفار کر لے، انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ کے سوا۔ ایسا تم کرو گے، ذکر کرو گے، ایک مسجد میں بیٹھ گئے آپ ذکر کر رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ گئے ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا اور وہ لوگ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، جمے ہوئے نہیں، گناہ ہو جاتے، ہم انسان ہیں۔ پہلے سبق میں ہی آپ کو کہا تھا کہ الانسان مرکب الخطأ والنسیان، انسان بھول چوک کی سواری ہے، کبھی بھی اس سے بھول ہو جاتی ہے لیکن اس پر اصرار نہ کرے۔ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کو ثواب نہ سمجھے، چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کو معمولی نہ سمجھے، زنا کر لیا ہے تو زنا کرنے کی عادت نہ کر لے، شراب پی لیا تو شراب پینے کی عادت نہ بنا لے، بلکہ اس کو چھوڑنے کی کوشش سے کرے اور ذکر اور استغفار کرے، انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور تائب بن جائے گا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ دو آیتوں کے تحت آپ کی گفتگو ہوئی، حدیثیں بھی بیان کرنی تھی لیکن آپ کا دیا ہوا وقت 15 منٹ کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل سماعت کریں گے۔ اس کے متعلق حدیثیں بھی ہیں کہ آدمی کتنا بھی گناہ کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جب وہ ذکر کرے اور استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔